اب اگر کسی کو نظر لگ گیا اس کا علاج کیا ہے؟ کسی کو نظر لگ گیا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے علاج تو ہونا چاہیے نا. اتنی ساری باتیں آپ کو بتلائی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے اگر ہم نے علاج نہیں بتایا فائدہ نہیں ہے بیان کا. تو اگر نظر لگتی ہے تو اس کا علاج بھی شریعت کے اندر موجود ہے، شریعت کے اندر علاج بھی موجود ہے. دیکھیے، اگر کسی کو نظر لگی تو دو صورت ہوگی. جس کی نظر لگی ہے اس کے بارے میں شک ہو جائے کہ فلاں کی نظر لگی، یا یقین ہو جائے کہ فلاں کی نظر لگی، تو اس کا علاج ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. سنن ابن ماجہ ابواب الطب باب العین، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ مدینے کے ایک وادی کے اندر غسل فرما رہے ہیں. عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد زبان سے نکل گئی بات کہ جیسا سہل کا جسم ہے خوبصورت گورا چٹا، ویسا تو نئی نویلی دلہن کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. فوراً نظر لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی پر شک ہے کیا؟ کہا کہ عامر بن ربیعہ کی نظر لگی ہے. بلایا ان کو اور کہا کہ ان کے لیے غسل کرو. تو غسل کرانا ہے. جس کی نظر لگی ہے وہ اپنے جسم کو دھوئے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وضو کرے گا. لیکن اس روایت کے اندر ہے بدن کو دھونا. اور بدن کو کیسے دھویا تھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے؟ دونوں ہاتھ کو کوہنیوں تک دھویا تھا. انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا، اس کے بعد اپنے پیر کے کناروں کو اور گھٹنوں سے نیچے پیر کو دھویا، پھر ازار کے اندر کے جسم کو بھی دھویا، اور سارے پانی کو ایک جگہ جمع کرا کر کے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے ان کے سر کے اوپر سے ان کو نہلایا. یہ ایک طریقہ ہے. لہذا اگر نظر لگ جائے اور یہ پتا ہو کہ فلاں آدمی کی ہی نظر لگی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حدیث کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بات بیان کی جائے کہ اگر کسی کی نظر لگ گئی ہو اور شک ہو یا یقین ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو فلاں آدمی کو بلوایا جائے، ایسی جگہ پر اس سے غسل کروایا جائے یا اس سے وضو کروایا جائے جہاں پہ پانی جمع ہو. ایک بڑا برتن ہو، اس کے اندر اس سے غسل کروایا جائے، اور پانی جب جمع ہو جائے تو اس پانی سے جس کو نظر لگی ہے اس کو غسل کرایا جائے. یہ علاج ہے نظر بد کا. نظر بد کو دور کرنے کا یہ علاج ہے کہ اس کو نہلایا جائے، اس کو غسل دلایا جائے. اور یہاں پر ایک بات اور سمجھنا ہے، ایک بات اور سمجھ لیجیے اور خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے یا شک ہو جائے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، اگر یہ شک ہو جائے یا یقین ہو جائے تو اس کو اگر بلایا جائے تو غسل دینے سے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ اگر ہم غسل کر لیں گے تو لوگ کہے گا کہ یہ بد نظر ہے، اس کی نظر لگتی ہے. اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے بارے میں شک ہو یا یقین ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے، اس کو مجرم بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اکثر نظر جو لگتی ہے نا، لگانے والے کا اختیار نہیں ہوتا. ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو دیکھے یا ایک ماں اپنے بیٹے کو نظر بھر کے دیکھے اور شریعت کی پاسداری نہ کرے اور نظر لگ جائے تو کیا ماں کا اختیار ہوتا ہے؟ نہیں. ماں اپنے بچے کو اختیار کے ساتھ نظر نہیں لگاتی، وہ نظر لگ جاتی ہے. نظر لگ جاتی ہے. لہذا اگر نظر کسی کی لگ جائے اس کو مجرم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو مجرم نہیں سمجھا تھا. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نظر لگتی ہے نظر لگانے والے کا اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے. تو نظر اگر کسی کی لگی ہو اور اس کے بارے میں یقین ہو جائے یا شک ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو اس کو بلا کر کے اس کو غسل دلایا جائے اس کے لیے. اور جو غسل کا پانی ہے اس کو ایک جگہ پہ ایک ٹب میں جمع کر کے جس کو نظر لگی ہے اس کو سر کے پچھلے حصے سے اس کو غسل دلا دیا جائے. یہ ایک طریقہ ہے علاج کا. دوسرا طریقہ علاج کا کیا ہے کہ نظر لگ گئی، پتہ نہیں چلا کہ کس کی نظر لگی ہے، یا پتہ چل گیا ہے کہ فلاں کی نظر لگی ہے لیکن وہ غسل دینے سے انکار کر رہا ہے کہ نہیں، جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں ایسا ہوگا ہی.
لوگ نہیں تیار ہوں گے، کیونکہ اگر تیار ہو گیا تو پھر بعد میں اس کی خیر نہیں ہے، لوگ اس کو ہمیشہ بری نظروں سے ہی دیکھیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا وہی حساب کتاب ہو گیا ہے۔ تو اگر پتہ نہیں چلا ہے لیکن پتہ چل گیا ہے اور سامنے والا غسل دینے سے انکار کر رہا ہے کہ نہیں ہم غسل نہیں دیں گے، نہیں یہ جھوٹی بات ہے، ہم نے نظر نہیں لگایا ہے، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں نظر بد کے علاج کے لیے، ان دعاؤں کے ذریعے سے علاج کیا جائے۔ وہ دعائیں کون سی ہے؟ سب آدمی غور سے سن لیجئے، خوب غور سے سن لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اگر یاد نہیں ہو تو یہ چیز کا جو ہے ریکارڈنگ ہمارے سامنے موجود ہے، اس ریکارڈنگ کو سن لیجئے، بعد میں اس ریکارڈنگ کو سن لیجئے، یا نہیں تو ہمارے پاس آئیے، ہم لکھ کر کے بتائیں گے آپ کو کہ کون کون سی دعائیں ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ نمبر 1، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 معوذات یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ معوذات، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، معوذات، اور اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون و معصور دعائیں ہیں، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ مثلا صحیح مسلم کتاب السلام کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم کتاب السلام کی ایک روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، خاص طور سے جو بیمار ہو جاتے تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو دم کرنے کے لیے ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب، اے بیماری کو لے جانے والے، واشف شفا یابی عطا فرمائیے، انت شافی آپ ہی شفا دینے والے، لا شفاء الا شفاؤک تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفاء اللہ یغادر سقما، اللہ اس بیماری کو اس طرح سے لے جا کہ جسم میں کوئی بیماری نہ رہے۔ تو یہ جو دعا ہے اور اس طرح کی جو دوسری معصور دعائیں ہیں، پھر سے سن لیجئے، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، تینوں قل، اور جو مسنون اور معصور دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زبان مبارک سے ثابت ہے، ان دعاؤں کو جن کو نظر بد لگا ہے ان کے سامنے پڑھا جائے، پڑھ کر کے دونوں ہاتھ کو اکٹھا کر کے اس کے اندر پھونکا جائے، اور جب پھونکیے تو کیسے پھونکنا ہے؟ ہوا بھی نکلنی چاہیے اور تھوڑی تھوک بھی نکلنی چاہیے، ہے نا؟ ہوا بھی نکلے تھوڑی تھوک بھی نکلے، کیوں؟ شیخ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو دم کرنے والے ہوتے ہیں، چونکہ وہ قرآن کریم اور معصور دعاؤں کو پڑھتے ہیں، اور وہ جو دعائیں ہیں جو پڑھتے ہیں ان کے تھوک کے ساتھ ان کے جسم کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر بھی جاتے ہیں، تو جب وہ پھونکیں گے اور پھونک کے ساتھ جو تھوک نکلے گا برکت ہوگی اس کے اندر، اور اس برکت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے گا۔ لہذا ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے اس میں پھونکے، اور پھونک کر کے جو نظر بد جس کو لگی ہے، جو نظر زدہ ہے، اس کے پورے جسم کے اوپر پھیرے۔ سب لوگ یاد رکھیے اس کو، اپنے اپنے گھروں میں یاد رکھیے، آپ کو علاج کرنے میں خود آسانی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی رقیہ کرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے تو لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے پھونکنے والے کو بلاتے ہیں۔ آج اس میں سبھی لوگ شامل ہیں، یہ مت سمجھیے کہ جن لوگ توحید پرست ہیں وہ شامل نہیں، ان کو بھی دم کرانا دل کرتا ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اس روایت کو بہت ہی عبرت کی نظر سے سننا چاہیے، عبرت کے نگاہ سے اس حدیث کو دیکھنا چاہیے کہ ایک کالی سیاہ فام عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ مکہ میں تھے، تو ایک کالی سیاہ حبشی عورت لمبی وہ بیت اللہ کا چکر لگا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے، یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دوڑے پڑتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کر دیجئے، سمجھ رہے ہیں نا، دم کر دیجئے، دم کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، لیکن اگر تم صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی کیونکہ جنت چاہیے، لیکن آپ اللہ سے اتنی دعا ضرور کر دیجئے کہ جب مجھ کو دورے پڑے تو میرا جسم جو ہے وہ ننگا نہیں، کیونکہ ان کو دورے پڑتے تھے، کپڑا کھل جایا کرتا تھا، تو سطر میرا کھلے نہیں، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا، اس کے بعد کبھی بھی اس کا سطر نہیں کھلا۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے دو بات بتلائی ہے، شارحین نے دو بات بتلائی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس عورت کے اوپر جو دورہ پڑتا تھا وہ شیطانی حملوں کی وجہ سے دورہ پڑتا تھا اس عورت کے اوپر۔ دوسری بات یہ کہ اس عورت نے دم کرانے سے، دعا کرانے سے زیادہ بہتر صبر کرنا سمجھا ہے، لہذا اپنے سے رقیہ کیجیے، اپنے سے اپنے بچوں کے اوپر دم کیجیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے۔ دنیا داری میں رہیں گے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں، پھر آپ کو ہر ایک چیز کی ضرورت پڑے گی اور اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خود اپنے آپ میں متقی اور پرہیزگار بنیے، اپنے آپ میں سچے مسلمان بنیے، اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنیے، تب جا کر کے زندگیوں کے اندر برکت ہوگی، ہر چیز سے حفاظت ہوگی۔ تو یہ تمام چیزوں کو پڑھ کر کے، دعا کر کے اور اپنے ہاتھ پر پھونک کر کے، جن کو نظر لگی ہو ان کے ہاتھ پر پھیر، ان کے جسم پر، سر کے اوپر سے پھیر دیجئے، نظر بد سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا۔ محدثین نے یہ بھی بتلایا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے ان دعاؤں کو پڑھ لیا جائے تو بھی اس کو شفا بھی ملے گی۔ اور اسی طرح سے نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیشہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ حدیث جامع ترمذی ابو الطب کی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جناتوں اور انسانوں کے نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان دونوں سورتوں کو نازل فرمایا، اس لیے اس کو کثرت سے پڑھا کیجیے، کثرت سے پڑھیں گے محفوظ